السلام علیکم۔ تو آج کی ویڈیو ولاگ سے زیادہ انفارمیشنل ویڈیو ہونے والی ہے۔ مسجد قباء کی آج تک کی سب سے ڈیٹیلڈ ویڈیو ہونے والی ہے، بیکاز آج میرا آخری دن ہے اور کل صبح بھی انشاءاللہ میں نماز قباء میں پڑھوں گا، اس کے بعد ہم نے نکل جانا ہے۔ تو کیا بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے طہارت کر کے وضو کر کے مسجد قباء آئے اور وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، مطلب نماز پڑھے یا نفل پڑھے، تو اس کے لیے پورے عمرے کا ثواب ہے۔ تو میں نے گھر سے وضو کیا سنت کے مطابق، ابھی مسجد قباء جا رہے ہیں، وہاں تہجد کی نماز پڑھیں گے، پھر مغرب اور صبح کی نماز ہو جائے گی فجر کی۔ مسجد قباء کی باقی ڈیٹیلڈ ویڈیو اور ساری انفارمیشن میں اس ویڈیو کے بعد دوں گا، بیکاز ابھی تہجد کا ٹائم ہے اور صبح کی اذانیں ہونے لگی ہیں 20 منٹ بعد۔ تو انشاءاللہ نماز پڑھ کے پھر آپ کو ساری ہسٹریز کی بتاتا ہوں۔ ابھی مسجد میں اندر جاتے ہیں۔ یہ روا بن ماجہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں مسجد قباء کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کی میں ٹرانسلیشن کر کے بھی یہاں پہ لگا دوں گا۔ ماشاءاللہ مسجد میں آ کے ہم لوگ اللہ اکبر اشہد ان ویسے کتنا اچھا لگتا ہے نا اس مسجد میں نماز پڑھ کے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہو، جس کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی ہو، اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا پورے عمرے جتنا ثواب ہو۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو، ہر مسلمان کو یہ جگہ دکھائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی، مسجد الحرام اور مسجد اقصی، ان 3 مسجدوں کے بعد یہ 4تھی مسجد ہے جس کی فضیلت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، مطلب یہ مسجد 4تھے نمبر پہ آتی ہے۔ تو ماشاءاللہ زیارت کریں اس مسجد کی خوبصورت۔ باہر جا کے میں ہسٹری بھی بتاتا ہوں اس کی آپ کو۔ السلام علیکم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ قباء کی سیریز کی ویڈیو ہے۔ یہ ہے بیر الریس۔ بیر الریس وہ کنواں ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سائیڈ پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سائیڈ پہ حضرت عمر بیٹھے تھے، تو اوپر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، تو وہ سامنے والی سائیڈ پہ بیٹھ گئے، کنویں کی دوسری اپوزٹ سائیڈ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنواں اتنا پسند تھا، وہ اس میں پیر لٹکا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو جب یہ تینوں خلیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی تھی کہ آپ تینوں جنتی ہیں اور آپ جنت میں میرے وہ ہوں گے، مطلب میرے ساتھ ہوں گے۔ اور اسی کنویں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی رنگ پہنا کرتے تھے، تو وہیں سے لوگوں نے چاندی کی رنگ کی سنت سٹارٹ ہوئی۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رنگ جو سیل تھی، مطلب مہر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہر والی انگوٹھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کو آئی، حضرت ابو بکر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں تھے تو وہ آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیر عریس کے اوپر ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو وہ ادھر بیٹھے تھے تو ان سے وہ رنگ اس کے اندر گر گئی، تو اس کنویں کا سارا پانی نکال کے چھانا گیا، بٹ پھر بھی وہ ملی نہیں۔ تو یہ ہے بیر عریس، اس کا یہ نشان ہے۔ اور باقی مسجد قباء کی ہسٹری میں آپ کو اس پورے دن میں وقفے کے ساتھ بتاؤں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اس ویڈیو میں پورا وہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو ساتھ ہے یہ ہے باغ معتزل، مطلب گارڈن آف معتزل اور ایتھک ویل، اس کی ہسٹری بھی اسی ویڈیو میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد زرار جو ایکچولی ایک مسجد نہیں تھی، جس کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا کہ آپ مسجد زرار میں نہ جائیے گا، وہ محض ایک دھوکہ ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ایک گڑھ بنایا گیا ہے۔ وہ جو مسجد تھی، یا مطلب وہ جو ایک جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کے اس کو آگ لگوا دی تھی، وہ جگہ بالکل مسجد قباء کے یہ لیفٹ سائیڈ پہ اس طرف ہے۔ آج اس کی لوکیشن میں پرفیکٹ پوری نکال کے ادھر بھی جانے کی کوشش کروں گا، اور اسی ولاگ میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈالیں گے۔ اور یہ رہی مسجد قباء، جو دنیا میں چوتھے نمبر پہ سب سے معزز مسجدوں میں سے ہے، اور یہاں عمرے کا ثواب ہے۔ اس کی اور بھی ہسٹری آپ کو وقتاً بوقتاً بتاؤں گا، کیونکہ آج ہمارا لاسٹ دن ہے مدینہ میں، تو ڈیٹیل ولاگ بنائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ میں مسجد قباء کی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا رہا تھا، تو پیچھے سے آج ماموں آ گئے نماز پڑھنے، تو ماموں کہہ رہے تھے آؤ چلتے ہیں مسجد نبوی سلام عرض کرنے۔ ابھی باہر سے انشاءاللہ نکلیں گے مسجد نبوی۔ السلام علیکم۔ تو قرآن میں جو مسجد قباء کے بارے میں آیت آئی ہے، اس کا مفہوم ہے وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی پر رکھی گئی تھی، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام نماز پڑھیں۔ تو اس بات کا اشارہ اس کی طرف تھا کہ مسجد قباء کے بالکل پیچھے اس جگہ پہ مسجد زرار بنائی گئی تھی، جو ایکچولی مسجد نہیں تھی، اور وہ ایک مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک آفس بنا تھا یا دفتر۔ تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، تاکہ لوگ پھر یہاں آنا شروع ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ نبی نے بھی ادھر نماز پڑھی تھی تو ہم بھی پڑھیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو لوگ تھے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تبوک کی جنگ لڑ کے اس کے بعد آ کے وہاں نماز پڑھوں گا۔ تو تبوک کے ایریے میں ہی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتاری گئی، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسٹرکٹ طور پہ کہ وہ مسجد نہیں ہے مسجد زرار، مسجد تو اصلی مسجد تو مسجد قباء ہے۔ تو مسجد قباء کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی ہے کہ یہاں کے لوگ بہت صاف ستھرے اور پاک ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مسجد قباء جو یہاں کا قبیلہ تھا قباء کا، ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے، تو آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جو تیمم کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، وہ ہم پانی سے کرتے ہیں۔ اس ٹائم مٹی سے کرنے کا رواج تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہاں یہی وجہ ہے۔ تو اگر آپ آج دیکھیں نا کہ پانی سے جو تیمم کیا جاتا ہے یا صفائی کی جاتی ہے، تو اس چیز کی شروعات ایک طرح سے اس مسجد اور یہاں کے لوگوں سے سٹارٹ کی گئی ہے
مطلب اس سے پہلے سوکھا مٹی سے کرنے کا رواج تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تعریف فرمائی تھی. اس کے بعد ساری دنیا میں جو ہم پانی سے وہ کرتے ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے سب کچھ. السلام علیکم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ میں نے جہاں سے کاپی کی اس کی انگلش میں آپ کو بتاتا ہوں. Whoever purifies himself in his house then comes to the mosque of Quba and prays in it, he will have a reward like Umrah. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے. ایک دفعہ مدینہ کے جو بوڑھے تھے, بڑے بوڑھے, وہ مکہ والوں سے بحث کر رہے تھے. مطلب ایسی بحث نہیں, ایک مطلب بیٹھے بیٹھے بیٹھک نہیں ہوتی, بیٹھک میں یہ بات کی. مکہ والوں نے, مدینہ والوں نے بولا کہ مکہ والوں کے تو مزے ہیں, جب ان کا دل کرتا ہے عمرے پہ چلے جاتے ہیں, طواف کر لیتے ہیں, تو ہم مدینے والوں سے تو بہت دور ہے عمرہ, تو ہم تو اس کا ہر ٹائم شرف نہیں وہ کر سکتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا ان سے کہ ایک بندہ جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے مسجد قباء آئے, یہاں 2 رکعت پڑھے, وہ چاہے نماز ہو یا وہ مطلب نماز ہو یا رکعت ہو, کچھ بھی ہو, تو اس کا پورے عمرے کا ثواب ہے. تو یہ اس جگہ کو یہ شرف حاصل ہے. باقی اس کی ہسٹری میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں, یہ ویڈیو کافی لمبی ہونے والی ہے. ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, ابھی نماز پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد جہاں پہ مسجد زرار تھی جو کافر اور مشرکین کی طرف سے بنائی گئی تھی مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے, ادھر جائیں گے انشاءاللہ, وہ جگہ دیکھیں گے. جب مسجد قباء کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں ایک صحابی رسول تھی, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, وہ میں یہاں لکھ دوں گا. تو وہ لوگ ایک اینٹ اٹھا رہے تھے یا ایک پتھر, تو وہ 2 اٹھا کے جا رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے مٹی سے جھاڑے اور انہیں جیسے بچے کو شاباش نہیں دی جاتی, انہیں شاباش دی تھی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد بنانے والے کا یا اس میں حصہ ڈالنے والے کا کتنا بڑا رتبہ ہے. تو ماشاءاللہ اس مسجد کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑے صحابہ کرام کے ساتھ رکھی. حضرت ابوبکر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی, حضرت عمر, حضرت علی, انہوں نے پتھر اٹھائے تھے. آب زمزم کا پلانٹ بھی ہے ادھر, آپ یہاں سے ٹھنڈا آب زمزم پی سکتے ہیں. یہ دیکھیں مسجد کا اندر کا نظارہ ہے ماشاءاللہ. وہ مین ہال ہے, یہ باہر کا صحن ہے, یہ اوپر سے اوپن ہے, اور یہ اندر کی مسجد ہے. السلام علیکم. ظہر کی نماز میں نے پڑھ لی. اچھا, مسجد قباء کے بارے میں جو قرآن میں آیت ہے اس کے مطلب مفہوم یہ ہے کہ آپ اس مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتے جس کی بنیاد تقوی پہ پہلے دن سے رکھی گئی ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ صفائی پسند لوگ ہیں. تو جو میں نے آپ کو طہارت والی بات بتائی تھی نا, پانی سے طہارت کرنے والی بات, وہ مسجد قباء سے سٹارٹ ہوئی تھی ماشاءاللہ. تو مسجد قباء کی کافی بڑی ہسٹری ہے. آپ کو میں نے عریس کنویں کے بارے میں بھی بتایا صبح ٹائم, جس کنویں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ بھی گری تھی. پھر مسجد قباء کے بارے میں ہم نے مطلب بیان کیا. مسجد قباء کے اندر کی کلپس بھی میں اس میں ایڈ کروں گا انشاءاللہ, اندر سے بھی آپ کو دکھا دوں گا. اور لاسٹ میں جو مسجد زرار تھی جو مشرکین نے بنائی تھی, وہ جگہ جا کے بھی ڈھونڈتے ہیں, ادھر ہے سامنے اس جگہ پر. اور لاسٹ میں باغ معتزل جو اس کے بالکل قریب ہے اس کے بھی کلپ ایڈ کریں گے انشاءاللہ. ابھی جا کے وہ ڈھونڈتے ہیں مشرکین والی مسجد جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دیا تھا. تو یہ سامنے اس جگہ پہ مسجد قباء ہے. مسجد قباء کے ساتھ یہ آپ تھوڑا سا ادھر آئیں گے, یہ گیٹ ہے. اچھا, یہی تقریباً یہی جگہ تھی, یہ باغ ہے ساتھ,
یہ میں نے کچھ بھائیوں کی 2-3 بندوں کی ویڈیوز دیکھ کے یہاں پر میں آیا ہوں. اس ایریے میں مسجد زرار تھی جو مشرکین مکہ نے بنائی تھی. جو مسلمان تو ہو گئے تھے پر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ لوگ. انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جگہ بنائی تھی تاکہ، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا کہ آپ آئیں اور آپ یہاں پر نماز پڑھیں. آپ یہاں پر نماز پڑھیں. تو ہم مسجد قباء اس لیے نہیں آ پاتے، ہم یہ مسجد اس لیے بنا رہے ہیں کہ غریب اور ایسے لوگ جو بیمار ہیں تو اسی مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تبوک کی جنگ پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا. تو جب وہ تبوک میں تھے وہیں پر سورۃ توبہ کی وہ آیت نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں کہا گیا تھا کہ آپ اس جگہ پہ بالکل مت جائیے گا جس کی بنیاد سراسر مسلمانوں کے خلاف رکھی گئی ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کے برعکس مسجد قباء کیوں نہیں جاتے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے. تو پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تھے، تبوک کی جنگ تھی یا وہ وہاں سے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کو بھیجا اور اس مسجد کو گروا دیا، جلا دیا. تو اس دن سے ان لوگوں کے لیے یہ باعث شرم بن گئی تھی کہ یہ انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی اسلام کے خلاف. تو اس کی یہ دیکھیں بالکل یہ مسجد قباء ہے رائٹ سائڈ پہ. یہ خوبصورت سی گلی ہے، اس سے آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے سامنے مسجد قباء ہے. یہ ہسٹری ہے یہاں کی ماشاءاللہ. یہ بالکل مسجد قباء کے ادھر یہ قلعہ یا کوئی گھر ہے، اس کی بھی وہ ہیں دیواریں ہیں. اس کی ہسٹری بھی میں نے ایک دن پڑھی تھی. یہ کوئی قلعہ تھا اور اس کی کوئی ہسٹری ہے، وہ بھی میں سرچ کر کے بعد میں اس پہ بھی ویڈیو بنا لیں گے. ایک دن ہے ہمارے پاس، کل جانا ہے ہم نے. یہ سامنے مسجد قباء ہے اور ابھی جاتے ہیں. تو آپ کو میں نے اس فیک مسجد کے والی جگہ بھی دکھا دی. ابھی ہم مسجد قباء کے سامنے سے گزر رہے ہیں. مسجد قباء کے یہ جہاں پہ یہ عورتیں بیٹھی ہیں یہ کنواں عریس ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. اور اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ یہ ہے باغ معتزلہ. آپ ضروری ادھر آئیے گا. یہ وہ باغ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا گیا تھا مدینہ والوں کی طرف سے. مطلب جب وہ مکہ سے مدینہ شفٹ ہوئے تھے، ہجرت فرمائی تھی، تو یہ پہلا باغ تھا جہاں ان کا پڑاؤ تھا. کچھ دن وہ یہاں رہے تھے، یہیں رہ کے انہوں نے مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی تھی. السلام علیکم. یہ قباء سیریز کی ویڈیو ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے نکلے تھے تو بنی سالم بن عوف نام کا قبیلہ تھا راستے میں، سیم ایگزیکٹ اسی جگہ پر. تو اس قبیلے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ یا نبی، آپ نے قباء والوں کے لیے تو مسجد قباء بنا دی، تو ہمارا بھی دل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بھی نماز پڑھیں. تو وہ جمعے کا دن تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ اس جگہ پر جمعہ پڑھایا ان کو. تو یہاں سے پھر وہ مسجد نبوی کی طرف چلے گئے اپنی اونٹنی پہ یا سواری پہ، ایسے سیدھا. یہ مسجد نبوی جا رہا ہے روڈ. تو پھر یہاں پہ یہ مسجد بعد میں تعمیر کی گئی جس کا نام ہے مسجد جمعہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ سامنے جو ایک گرل سی ہے، یہاں پہ کسی صحابی رسول یا کسی کا بہت پرانا گھر دریافت ہوا ہے.